وسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلوا عليه وسلم. چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے کیا کروں لے کے ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے سبحان اللہ. یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین پر میرے دل کو پیار تم سے ہے سبحان اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آپ سب کو میں اپنے دل کی گہرائیوں سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبول فرمائیں. اور میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اور حصول برکت کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کی حیثیت سے آپ کے سامنے مخاطب ہو رہا ہوں. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کی تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ یوں ہے بے شک اللہ اور سارے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی حضور پر خوب درود اور خوب سلام بھیجا کرو. سبحان اللہ. اب جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے جو سورہ احزاب کی 56 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سارے ذکر ختم ہو چکے ساری دنیا فنا ہو چکی اس کے بعد بھی سرکار کا ذکر جاری اور ساری رہے گا. اور سارے قرآن شریف میں کہیں پر سارے قرآن شریف میں آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور حکم فرماتا ہے نماز کا اور حکم فرماتا ہے روزے کا زکوٰۃ کا حج کا تمام نیک اعمال کا حکم فرما رہا ہے مگر کہیں کسی مقام پہ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت اور کوئی چیز کا حکم ہمارے لیے ہے مگر اللہ تعالیٰ ایک درود شریف ایک ایسی برکت چیز ایک ایسی عمل ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے اور اس کے فرشتے بھی شامل ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں مگر خدا ہمارے سجدوں کو قبول کرتا ہے ہماری نیتوں کو قبول کرتا ہے ہمارے زکوٰۃ اور حج کو قبول کرتا ہے مگر خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر باری آتی ہے جہاں پر بات آتی ہے وہاں کہتا ہے میں اور میرے تمام فرشتے آپ پر درود پڑھتے ہیں اور سلام پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی میرے آقا پر میرے محبوب پر درود پڑھو اور سلام پڑھو. یہ بتایا جاتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 نیکیاں اس کے نیک اعمال اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. درود ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے 10 نیکیوں کو عائد کر رہا ہے اور 10 گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. اور یہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے نیک کرتا ہے تو بھی قبول ہے اگر گناہ گار بھی سرکار کی بارگاہ میں درود شریف اور صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری نماز قبول ہوئی میرا حج قبول ہوا میرا روزہ قبول ہوا جتنے عمل کرتا ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا
میرا یہ عمل قبول ہوا خدا کی بارگاہ میں، مگر کہ قربان جاؤ، حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مصطفیٰ کی شان اور محبت میں ڈوب کر کوئی مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، دونوں کا بھی درود سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ درود ہے کیا؟ درود اللہ کی بارگاہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رحمت کا نام درود ہے، اور جو درود پڑھتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو سلام پڑھتا ہے اس کو جواب ملتا ہے۔ اور سرکار حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے والد، اس کے عزیز و اقارب سے بڑھ کر میں نہ ہو جاؤں اس کے قریب۔ ہماری محبت ہمارے دل میں تمام دنیا کی محبتوں سے، تمام رشتوں کی محبتوں سے سرکار کی محبت عزیز ہو جائے، مقدم ہو جائے تو وہ ایمان والا کہلاتا ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور محبت کی علامت یہ ہے، جس کی محبت کی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، جس کی محبت کا اللہ حکم دیتا ہے، اور مسلمان کامل ایمان جب یہ آتا ہے اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھ جاتی ہے، سرکار کی محبت بیٹھ جاتی ہے اور سرکار کا ذکر کرتا ہے، وہی کامل مسلمان اور مومن ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ غلامی اور رشتہ محبت کو مضبوط کرنے کا بہترین ذکر، بہترین وظیفہ صلی اللہ محمد وآلہ، صلی اللہ محمد وآلہ، صبح شام سرکار کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ صبح شام سرکار کی بارگاہ سے ہمارا دل لگا ہوا رہے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو سرکار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، سرکار کی غلامی نصیب فرمائے، اس مجلس کو قبول اور منظور فرمائے، اس کی برکتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله۔ بس